بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج آپ لوگوں سے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز شیئر کرتا ہوں اور اس کا نام ہے کامیابی کا دیمک۔ ہمارے معاشرے میں اور دنیا میں جنرلی جب لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں یا تھوڑی بہت جو بھی سو کالڈ کامیابی ہے ان کو مل جاتی ہے تو ان کے ساتھ کچھ مسئلے ہو جاتے ہیں۔ ایک دیمک ہے جو ان کو چپک جاتی ہے اور وہ اندر اندر سے کھاتی رہتی ہے اور ایک دن وہ گر جاتے ہیں اور بہت ان کی بدنامی کا اور پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے، کئی آکاس بیلے ہیں جو اندر سے چمٹتی ہیں، بظاہر کچھ نہیں ان کو وہ ہنستے مسکراتے ہیں، مگر جب لمحہ آتا ہے تو تنا گر جاتا ہے۔ اس طرح کی کچھ شاعری ہے۔ پر تو یہ دیمک ہے، اس کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہم لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ 3 چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں کامیابی کے ساتھ لوگوں میں در آتی ہیں اور ان پہ بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز ہے وہ ہے غرور، تکبر۔ میں کوئی چیز ہوں، میں نے کیا ہے، اس میں سے بچنا چاہیے۔ اپنی ذات کا پتہ زندگی میں انسان کبھی کسی کو نہ دے۔ سیلف میڈ بھیا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے آپ کی سپورٹ کی ہوتی ہے۔ کوئی دادا کی، کوئی پردادا کی، کوئی نانا کی، کوئی کسی بزرگ کی، 7 نسلوں پہلے کوئی دعا چلی آ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو کچھ مل گیا ہوتا ہے اور آپ ایسے ہی چوڑے ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کچھ ہو گیا ہے۔ بچپن میں غربت میں ماں باپ نے کسی کا خیال کر لیا ہوتا ہے، کسی کو بکری لے کے دے دی ہوتی ہے، کسی کو گائے لے کے دے دی ہوتی ہے، کسی پیاسے کتے کو پانی پلا دیا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے کہ قدرت کو اتنی اچھی لگتی ہے وہ بات کہ وہ آپ کی نسلیں سنوار دیتی ہے۔ باپ وہ کام کرتا ہے، وہ غربت میں گزر جاتا ہے، لیکن اس کی اس نیکی کا بدلہ اس کی اولادوں کو مل جاتا ہے تو آپ کو نہیں پتہ چلتا۔ تو یہ غرور ہے، یہ بڑی بری دیمک ہے کامیابی کی۔ یہ اگر آپ کو چپک گئی تو یقین جانیے یہ آپ کا دین تو برباد کرے گی، یہ دنیا بھی آپ کو برباد کر دے گی، یہ دنیا بھی آپ کی نہیں چھوڑے گی۔ تو اپنے آپ کو مسلسل دیکھتے رہنا چاہیے۔ جو کچھ دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ہمارے جیسے بہت سارے لوگ دنیا میں 8 ارب لوگ موجود ہیں نا، جو کامیابی آپ کے حصے میں آئی وہ کسی اور کے حصے میں کیوں نہیں آئی؟ آپ میں کوئی سرخ خواب کے پڑ لگے ہوئے ہیں، آپ کی بھی 2 آنکھیں ہیں، 2 آنکھیں ان کی بھی، 2 ٹانگیں آپ کے پاس ہیں، 2 ٹانگیں ان کے پاس ہیں۔ جتنی عقل آپ کے پاس ہے آپ سے بہت زیادہ عقل مند دنیا میں موجود ہیں، آپ سے بہت زیادہ طاقتور موجود ہیں، آپ سے بہت زیادہ حسب و نسب میں لوگ اچھے موجود ہیں، آپ سے بہت زیادہ لوگ ایسے موجود ہیں جو آپ سے خوبصورت بہت اچھے ہیں، جن میں ذہانت آپ سے زیادہ ہے، جو محنتی آپ سے زیادہ ہے۔ تو اپنے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے تمام چیزیں مجھے مل رہی ہیں۔ دوسری جو دیمک لگتی ہے وہ لگتی ہے تنقید کی۔ جب بندہ کامیاب ہو جاتا ہے نا، امیر ہو جاتا ہے، کچھ پیسے کما لیتا ہے، 2-4 کام کر لیتا ہے، اب اس کو ہر چیز پہ کیڑے نظر آتے ہیں۔ اس نے کسی کمپنی میں کام کیا ہوتا ہے، کمپنی بنا لی ہوتی ہے، 100 200 500 امپلائیز آ گئے ہوتے ہیں، اب وہ ہر کمپنی میں تنقید کرتا ہے، تمہاری 15 بندوں کی کمپنی ہے، تم تو بالکل بیوقوف ہو، جاہل ہو، یوں کرنا چاہیے تھا، یوں کرنا چاہیے تھا، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا۔ وہ پوری دنیا میں گھوم پھر کے اپنے لیسنز دینا شروع کر دیتا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور ایک دن آئے گا کہ لگ پتہ آ جائے گا کہ اس میں کتنی انوالو تھی اور اللہ کا کرم کتنا انوالو تھا، یا کسی بندے کی دعا کیسی تھی اور قدرت نے کہاں آپ کو یوز کیا ہے۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے نا کہ آپ کی 1000 1500 بندوں کی کمپنی ہو، بڑی کمپنی ہو، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو، آپ سب کچھ کر آ کے چلے جائیں اسی خوشی کے اندر کہ آپ امت کے اوپر دنیا پہ بہت بڑا احسان کر گئے، اور آخرت میں آپ کے لیے کچھ بھی نہ ہو اور کہا جائے یہ تمام تو آپ اپنے لیے کر رہے تھے، اپنے اللہ کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو بڑی پرابلم کی بات ہے نا، بندے نے 18 گھنٹے کام بھی کیا، زندگی اپنی پوری تیاگ دی کسی چیز کے اندر، اور اس کا ثمر بھی کچھ نہیں ملا۔ اور دنیا کا کیا ہے، دنیا آج آپ مر جائیں 2 دن بعد آپ کو بھول چکی ہوگی۔ برایا کرنے والے دنیا میں ہمیشہ آپ کو زیادہ ملیں گے، اچھائی کرنے والے کم ملیں گے۔ جو لوگ آپ سے کھا رہے ہیں نا وہ بھی آپ کی برائی کر رہے ہیں، آپ ٹینشن نہ لیجیے ان کی۔ اچھا، تو دوسری چیز جو آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے تنقید۔ بلا وجہ ہر چیز پہ تنقید کرنی ہے، آپ کو نہیں پتہ سامنے نے کیا کیا ہے، کہاں پہنچا ہے، کہاں نہیں پہنچا، یا تو آپ اس کے مربی ہوں، یا آپ کی بات کوئی سن رہا ہو، آپ کسی کوئی اتھارٹی آپ کے پاس ہو، آپ کو انفلوئنس ہو، آپ کی بات سن کے چلو وہ آپ کی بات سن کے عمل کر لے گا، شرمندگی میں کر لے، کسی بھی خجالت میں کر لے، تب تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ماں باپ ہیں، آپ مربی ہیں، آپ مینٹر ہیں۔ بلا وجہ ہر چیز کی آپ کو برائی کرنی ہو، تنقید کرنی ہے، اور یہ عمرے پہ بڑا ملتا ہے۔ اب عمرے اور حج کے اوپر جائیں تو لوگ ملتے ہیں، سیڑھیاں یہاں سے کیوں نہیں جا رہی، یہ اے سی یہاں کیوں نہیں چل رہا، ایسا ہی روٹ کیوں نہیں بنایا، ہر بندہ کراؤڈ مینجمنٹ کا ایکسپرٹ بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ تنقید بڑی بری چیز ہے۔ تیسری چیز ہے ناشکری۔ وہ شکر ادا نہیں کرتا، اس کو بہترین کھانا بھی آپ دیں گے نا تو بولے گا ہاں یہ تو کچھ بھی کھانا نہیں ہے، کھانا تو میں کھاتا ہوں جو 5 اسٹار میں ہوتا ہے، کھانا تو میرے گھر میں ہوتا ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے شکر کر کے کھا لیا کرے بندہ۔ کبھی کبھی نفس کی بات نہیں بھی ماننی چاہیے۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو حلوہ پوری کھانی ہے اور آپ کو 3 گھنٹے دور جانا ہے، تو آپ نفس کو ساری چیزیں دے دے کے اس کو اتنا موٹا کر دیں گے نا تو یہ آپ کو کہیں نہ کہیں زندگی میں رسوا ضرور کرے گا۔
جس شخص کو اپنی بھوک پہ کنٹرول نہیں ہوتا نا، اس کو باقی بھی بہت ساری چیزوں پہ بھی کنٹرول نہیں ہوتا. تو کبھی کبھی جان بوجھ کے، مجھے پتہ ہے کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کی دسترس کے اندر ہے، دسترس پہ ہوتے ہوئے چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز دسترس کے اندر آئے تو اپنے آپ سے 10 بار پوچھو کہ اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے تو اس کو چھوڑ دو. آپ چڑیا کو پکڑ سکتے ہیں، آپ نے پکڑ لیا، اب آپ اس کی گردن مروڑ دیں یا اس کو آزاد کر دیں. آپ کے پاس کوئی دسترس میں کسی بندے کی کوئی سگریٹ آ گیا، اب آپ اس کو دنیا میں رسوا کر دیں یا جانے دیں، چھوڑ دیں. آپ کے پاس دسترس میں خوراک ہے بہت اچھی، آپ کھا سکتے ہیں 5 لاکھ روپے کا کھانا، آپ کھا سکتے ہیں 50,000 کا کھانا. آپ نے وہ کھانا کھانا ہے یا کسی غریب کی مدد کر دینی ہے. آپ کی دسترس میں کوئی چیز ہے، آپ کبھی کبھی کھا لیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن ہر وقت نفس کی پیروی کرنا کہ جب وہ جو چاہے مانگے اس کو دے دیا جائے، یہ بہت زیادہ مسائل کا باعث بنتا ہے، جسمانی طور کے اوپر بھی اور روحانی طور کے اوپر تو بنتا ہی بنتا ہے. تو اپنے آپ میں سے سوچیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ 3 برائیاں کہیں ہمارے اندر تو در نہیں آ گئیں: غرور، تکبر، ناشکری اور بے وجہ کی تنقید ہر چیز کے اوپر جس کا کوئی سر پیڑ نہ ہو. امید کرتا ہوں یہ کڑوے کڑوے ریمائنڈر زندگی میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی بدلاؤ کا سبب ضرور بنیں گے. میرے واسطے دعا کیجئے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.